جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ کا ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کنسسٹنٹ نہیں رہا ہے. شروع دن سے لے کے اب تک اس نے ٹائم اینڈ اگین ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹمنٹس بدلے، ٹائم اینڈ اگین اس نے جھوٹ کا جو کاروبار ہے وہ چلایا ہے. ٹائم اینڈ اگین وہ یہی ثابت کرتا آ رہا ہے کہ پہلے تو اس کو لگ رہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو وہ مار دے گا اور اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا. آبویسلی خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد مزید اور لوگوں میں اتحاد پیدا ہوا. انفیکٹ کہیں نہ کہیں دنیا بھر میں سنی اور شیعہ اس چیز کو لے کے ایک پلیٹ فارم پہ آئے کہ امریکہ آ کے کوئی بھی مسلم ملک میں اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا. تو یہ سی جتنی کنٹریز ہیں، جتنے ممالک ہیں، سب نے ایک بہت ہی ذمہ دارانہ ثبوت دیا ہے. کسی نے اس وار کا حصہ بننا پسند نہیں کرا، کسی نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے اپنے بیسس نہیں کھولے. تو لوگ اپنے آپ کو بہت محفوظ یہاں پہ سمجھتے ہیں. یہاں کی حکومتیں لوگوں کے لیے ان کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے پرائیورٹی پہ رکھتے ہوئے لوگوں کو محفوظ ترین طریقے سے یہاں پہ رہنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ کا آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں اسپیشل لائیو حاضر ہوا ہوں اور بات کروں گا مڈل ایسٹ کی. ایران، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، ان کے درمیان جنگ چل رہی ہے. لبنان بھی شامل ہے اور یمن کے انصار اللہ بھی شامل ہیں. لیکن دیکھا جائے تو پوری دنیا اور بالخصوص جو مشرق وسطی ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس پہ زیادہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیا وہاں کی صورتحال ہے؟ کیونکہ ابھی جو خبر آ رہی وہ یہ کہ اب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نقصان ہوا ہے امریکہ کا، اس کا جو خسارہ ہوا ہے اس کی بھرپائی جو ہے وہ عرب دیش کریں گے. یو اے ای کرے گا، سعودی عرب کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ قطر، جارڈن، بحرین، ان سے جو ہے وصولی کی جائے گی. یہ بھی ایک پریشر ہے. دوسرا پریشر یہ ہے کہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پہ امریکی بیسز ہیں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے. اور صرف ایران نہیں بلکہ چائنا نے بھی یہ کہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا صورتحال ہے؟ اس کے علاوہ ابھی آج میں خبر پڑھ رہا تھا مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ہندوستانی ہیں. یو اے ای میں تقریباً 40 سے 44 لاکھ بتائے جا رہے ہیں کہ ہندوستانی ہیں. ابھی جو ایکسٹرنل افیئر کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً 55 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ سے اب تک بلائے جا چکے ہیں جہاں 17 لاکھ تھا. اب آپ سوچئے، اور کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو اب اگر اتنے بڑی تعداد میں مزدور واپس آ جاتے ہیں، وہاں کام کرنے والے واپس آ جاتے ہیں، بزنس مین واپس آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی اثر کہیں نہ کہیں تو ان ملکوں پر پڑے گا. پھر ایک اور جو اہم بات ہے کہ خوف کتنا ہوگا وہاں کے رہنے والوں کا، کیونکہ وہاں یو اے ای جو ہے وہ سب سے سیفسٹ جگہ مانی جاتی تھی. دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے تھے، پیسہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ان سب پہ ہم بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، مشہور جرنلسٹ ہیں، ہدیٰ زریوالہ صاحبہ، جو ان دنوں وہیں سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں موجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے حالات دیکھے ہیں، وہاں کے کیا حالات ہیں، کس طرح کے حالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ عام آدمی پارٹی میں یہاں ہندوستان میں اپنی خدمات بھی انجام دے چکی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی آپ کی پہچان ہے. تو میں ان کو یہاں پہ اسکرین پر لے کر کے حاضر ہوتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں، سعودی سے لائیو ہدیٰ زریوالہ صاحبہ کا میں استقبال کرتا ہوں. تو اور مڈل ایسٹ پہ کافی اچھی نظر ہے، گرفت ہے، اور تمام جو نیشنل انٹرنیشنل چینلوں پہ آپ آتی ہیں اور بڑی بے باکی سے اپنی بات کو کہتی ہیں. لہذا میں استقبال کرتا ہوں. اور سب سے پہلے یہ کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کیا آبزرویشن ہے، کیونکہ کافی دنوں سے آپ وہیں ہیں گلف میں. جی، آپ کے تمام ناظرین کو سب سے پہلے تو آداب، السلام علیکم، نمسکار. سعودی عربیہ میں اس وقت میں موجود ہوں.
आई तो मैं रमज़ान में थी, तो मेरा मक्का का दौरा हुआ, मदीना का दौरा हुआ, और ज़ाहिर सी बात है ये जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो तमाम दुनिया इन जगहों को इज्जत की नज़र से देखता है, और ज़ाहिर सी बात है रमज़ान का पाक तरीन महीना भी चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं मक्का और मदीना में तो लोग हद से ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। कोई इस तरह की खुदा न खास्ता फिक्रमंद बात भी नहीं थी, और कहीं पे भी लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरा उम्रा भी बहुत अच्छे से हुआ, सुकून से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी बहुत आराम से हुई। तो इन दोनों जगहों पे सारी दुनिया का कहीं ना कहीं एक यकीन भी है, भरोसा भी है कि ये अल्लाह ताला की महफूज तरीन जगहें हैं, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की या टेंशन की बात नहीं है। मैं उसके बाद फिर रियाद आई, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल सिटी भी है, और कहीं ना कहीं दुनिया की नज़र भी सऊदी अरेबिया पे और बिलखुसूस रियाद पे मौजूद है। रियाद इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को एक मिडिल ईस्ट का सबसे एक तरीके से जीडीपी की तरीके से देखा जाए, या ऑयल की पावर के तहत देखा जाए, एक सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क माना जाता है। एक तरह का अनडिक्लेयर्ड लीडर माना जाता है सऊदी अरेबिया को। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में भी कोई इस तरह की गौर व फिक्र की बात शुरू के टाइम पे यकीनन थोड़ा सा लोगों को फिक्र हुई थी, क्योंकि अमेरिकन बेसिस पे जो अटैक हो रहा था, और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने भी एयरक्राफ्ट की जो पिक्चर है वो रिलीज करी है कि किस तरीके से ईरान ने खास तौर पे जो यूएस के एयरक्राफ्ट है उस पे नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जहां तक आम आवाम का सवाल है, आम जनता का सवाल है, लोग यहाँ पे हर तरीके से महफूज हैं। यहाँ के लोगों को यहाँ के हुकूमत पे बहुत भरोसा है। यहाँ की हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है, यहाँ के लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके लिए प्रायोरिटी रहती है। तो कहीं पे भी लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में भी पूरी की पूरी लोगों की जो तादाद है वो मौजूद रहती है। आप देखेंगे कि जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफिसेज हैं, तमाम लोग रोजमर्रा की जो उनकी लाइफ है वो कंटिन्यू हो रही है। रमजान में ईद की जो छुट्टियां चल रही थी, छुट्टियां खत्म होने के बाद जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ है वो लोगों की रिज्यूम हो चुकी है। तो ग्राउंड पे ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका और जिस तरीके से इजराइल अपने प्रोपेगेंडा के तहत अपनी इस जंग की जो गंदी मुहिम है उसके तहत मिडिल ईस्ट को भी कहीं ना कहीं इस वॉर में पुल इन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इस जंग का हिस्सा हो जाए। सऊदी अरेबिया को प्रोवोक किया गया, मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों को प्रोवोक किया गया हो, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई के ऊपर काफी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस वॉर का एक बिलखुसूस तरीके से हिस्सा बने। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जितने मिडिल ईस्ट के, जितने ये वेस्ट एशिया में तो कहूंगी जीसीसी जितनी कंट्रीज है, जितने ममालिक हैं, सब ने एक बहुत ही जिम्मेदाराना सबूत दिया है। किसी ने इस वॉर का हिस्सा बनना पसंद नहीं करा, किसी ने अमेरिका और इसराइल के लिए अपने बेसिस नहीं खोले। तो लोग अपने आप को बहुत महफूज यहाँ पे समझते हैं। यहाँ की हुकूमतें लोगों के लिए उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है प्रायोरिटी पे रखते हुए लोगों को महफूज तरीन तरीके से यहाँ पे रहने का मौका मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो अमेरिकन थे, जो वेस्टर्नर्स थे, फॉरेनर्स थे, जो यहाँ से भागने की कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं स्पेशल एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो ये चाहते थे, उसमें भी हमने देखा कि अमेरिका ने खुद ही अपने सिटीजन्स को भी यहाँ पे बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ दिया कि आपको जिस तरीके से आना है आप अपनी महंगी तरीन फ्लाइट्स करके आए, जैसे भी आए। बट यहाँ पे लोकल जितने लोग हैं वो तो सारे के सारे यहीं पे मौजूद थे। कोई कहीं नहीं भागा, किसी को कहीं भागने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो आप देखिए कि प्रोपेगेंडा का कहीं ना कहीं जीसीसी कंट्रीज हिस्सा नहीं बनी। ओपनली ईरान का चाहे सपोर्ट किया हो नहीं किया हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं करना भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इन तमाम मिडिल ईस्ट मुल्कों पे कहीं ना कहीं जो यूएस बेसिस पे अटैक किया था ईरान ने, और उसकी कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं कहना भी अपने आप में एक बैकएंड का सपोर्ट ही माना जाएगा। तो जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान तो जाहिर सी बात है अपनी
जंग शुरू दिन से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है, डटा हुआ है इस चीज़ पे कि ये एप्स्टीन फाइल वाले, ये सारे प्रोपेगेंडा करने वाले, ये फ़लस्तीन के ऊपर जेनोसाइड करने वाले, इज़राइल और अमेरिका, इन मुल्कों को मुँह तोड़ जवाब देना है। तो कहीं न कहीं वो लोगों का सपोर्ट फ़लस्तीन के लिए तो है ही, फ़लस्तीन के लिए बहुत तादाद में एक बहुत मेजर हेल्प मिडल ईस्ट की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से हुई है। इनफैक्ट सीरिया के जंग के टाइम पे भी सऊदी अरेबिया ने बहुत सपोर्ट किया है। तो सऊदी वो मुल्क है जो हमेशा अपने मुस्लिम ब्रेदरन के लिए खड़ा रहता है सपोर्ट में। और क्योंकि मैं इस मुल्क की पैदाइश भी हूँ, बचपन में यहाँ, बचपन से लेके अब तक काफी सालों तक यहाँ रही भी हूँ, कुछ साल ऑफ कोर्स इंडिया में भी गुजरे हैं। तो सऊदी अरेबिया एक नैरेटिव क्रिएट जो करता है वो दुनिया में सुना जाता है। और जहां तक सऊदी का इस वक्त का नैरेटिव है वो ये है कि हम अमेरिका और इजराइल की जबरदस्ती की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी भी तरीके से अमेरिका को सपोर्ट नहीं देंगे। और अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप ने, आपने देखा कि एमबीएस के लिए, मोहम्मद बिन सलमान के लिए कितनी घटिया, उसने अभी 2 दिन पहले ही बात करी थी, और उसकी जवाबी कार्रवाई पे उन्होंने जो एयरक्राफ्ट के पिक्चर्स रिलीज करे हैं वो साफ इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की हुकूमत अमेरिका की भी नहीं सुनने वाली है, उनके सामने अपने हथियार नहीं डालने वाली है। और ओपनली कोई भी सपोर्ट ना अमेरिका को देगी, ना इसराइल को देगी, ना ओपनली दे रही है, ना बैक एंड पे दे रही है। तो ये बहुत अहम बात हो जाती है इस मौजूदा सूरत हाल में। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि आप देखिए कि अब अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो भी मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो तमाम अखबारात चला रहे हैं कि सऊदी यूएई से ईरान जंग का खर्च क्यों वसूलेगा अमेरिका, यानी वसूल करने की बात कह रहा है कि जो भी यहाँ पे खर्च हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम सऊदी हुकूमत और यूएई से और दूसरे मुल्कों से करेंगे। तो इस तरह का बयान किस तरह से आप देखती हैं? ये क्या वाकई इस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? और क्या हुकूमत जो है, सऊदी हुकूमत हो या यूएई हो या और, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है अगर इस तरह की जबरदस्ती की गई? क्योंकि देखिए फोर्स तो है, इसमें दो राय नहीं है। जब अमेरिका नाटो को धमका सकता है, दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको धमका सकता है, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि सऊदी हो या जो अरब मुल्क हैं वो आम तौर से डिपेंडेंट रहे हैं अमेरिका पे। पेट्रो डॉलर, अब ये कह रहे हैं कि अब पेट्रो डॉलर पे नहीं बल्कि लोकल करेंसी में अब जो है वो करने की बात होने लगी है, जो ऑयल की बिजनेस है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो अमेरिका की तरफ से बात आ रही है कि हम सऊदी और यूएई इनसे जो नुकसान हुआ है वसूल करेंगे, ये क्या है? क्या इस पे क्या रिएक्शन हो सकता है? जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप का अभी तक कोई भी स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं रहा है। शुरू दिन से लेके अब तक उसने टाइम एंड अगेन, ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट्स बदले, टाइम एंड अगेन उसने झूठ का जो कारोबार है वो चलाया है। टाइम एंड अगेन वो यही साबित करता आ रहा है कि पहले तो उसको लग रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को वो मार देगा और उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली खामनेई साहब की शहादत के बाद मजीद और लोगों में इत्तेहाद पैदा हुआ। इनफैक्ट कहीं ना कहीं दुनिया भर में सुन्नी और शिया इस चीज को लेके एक प्लेटफॉर्म पे आए कि अमेरिका आके कोई भी मुस्लिम मुल्क में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। तो ये तो एक पहला उसका कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहुत जल्द वो हमसे जुड़ जाएंगी और हम उनसे बातचीत करेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहरहाल ये वो तफसील बयान कर रही थी वहां के बारे में कि क्या किस तरह से जो दबाव की बात होती थी कि सऊदी अरब काफी दबाव में है, काफी मुश्किलात हैं। लेकिन अभी जिस तरह से हुदा जरीवाला ने बताया कि कहीं कोई अब दबाव नहीं है, और दबाव है तब भी अब सारी बातें अमेरिका की मान ली जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा अब सऊदी करने वाला नहीं। जी जी, माजूद चाहती हूँ, गालिबन नेटवर्क का इशू था। तो
اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں امریکہ نے کوشش کری کہ مڈل ایسٹ اس وار کا حصہ ہو جائے. وہ مڈل ایسٹ کی کوئی بھی کنٹری امریکہ کا اس چیز پہ سپورٹ نہیں دیتی ہے, ساتھ نہیں دیتی ہے. پھر تھرڈ, ایران کے اوپر پریشر اس طریقے سے بنانے کی کوشش کری گئی کہ اسٹریٹ آف ہارمز, یہ کہا گیا کہ ایران بلاک کر رہا ہے, جبکہ ایران نے شروع دن سے اپنا اسٹیٹمنٹ قائم رکھا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بلاک نہیں ہے, ان ملکوں کے لیے بلاک نہیں ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے سپورٹ پہ کھڑے ہیں, بس ان کے لیے بلاک ہے. باقی نہ انڈیا کے لیے بلاک رہا, چائنا کے لیے بلاک نہیں تھا, کسی اور ملک کے لیے جو امریکہ یا اسرائیل کے سپورٹ میں نہیں کھڑے ان کے لیے سب کے لیے اوپن تھا. تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو پروپیگنڈا ہے وہ ان کا فیل ہو گیا. اس کے بعد پھر دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں جو آئل کے اور ایل پی جی کے جو پرائسز میں ڈفرینسز آئے, تو کہیں اس کو ٹرمپ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اس کے خود کے ملک میں لوگ باقاعدے سے پروٹیسٹ پہ اتر آتے ہیں کہ ہم کیوں اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم کیوں اس جنگ کا حصہ زبردستی بنے ہوئے ہیں. اس پہ ٹرمپ کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. پہلے ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے 5 دن چاہیے, اس کے بعد پھر وہ 10 دن پہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا ابھی بھی کوئی ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ نہیں ہے. پہلے کہتا ہے ہم جنگ جیت چکے ہیں, اس کے بعد کہتا ہے بات چیت چل رہی ہے, جس کی طرف سے امریکہ کا جواب آتا ہے کہ وہ بات چیت غالباً اپنے آپ سے ہی سیلف نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سے تو کوئی بات چیت, ان کا کوئی چینل اوپن ہے ہی نہیں. تو کہیں نہ کہیں دنیا کے آگے امریکہ کا جھوٹ آئے جا رہا ہے. روز کوئی نہ کوئی نیا جھوٹ آتا ہے, روز کوئی نہ کوئی نئی بات آتی ہے, جس پہ ایک نیریٹو فارم یہ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کے پاس نہ کوئی ملٹری اسٹریٹجی ہے, نہ اس کے پاس اس وار کو لے کے کوئی اینڈ گول ہے, نہ اس کو یہ پتا کہ اس وار میں یہ انٹر تو ہو گیا ہے بٹ اس سے ایگزٹ کیسے کرے گا, نہ اس کے پاس ایک اسرائیل کے سپورٹ میں وہ اپنے سولجرز کو لڑائی جا رہا ہے. پہلے ہوائی جنگ اس نے کوشش کری, بلینز کا ایوری ڈے کے طور پہ اس کا نقصان ہوتا رہا. گراؤنڈ پہ وہ کوشش کر رہا ہے, بٹ آبویسلی گراؤنڈ پہ امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم تو تیار ہیں, آ جاؤ, اگر آپ کو گراؤنڈ پہ لڑنا ہے تو پھر یہ لڑائی بھی کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں امریکہ کا جو کریڈیبلٹی ہے دنیا کے آگے, وہ خاصے طور پہ سوالی نشان پہ آ چکی ہے. لوگ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں امریکہ ہمارے سپورٹ میں ہے, ہماری حفاظت کر رہا ہے, لیکن دراصل حفاظت ہم اس کی کر رہے تھے. بہت پرانا ان کا یہ وار کے شروعاتی ٹائم پہ مڈل ایسٹ کا یہ سٹینڈ رہا ہے, وہ آج بھی ان کا سٹینڈ یہی ہے. آج بھی مڈل ایسٹ کا ایک بھی ملک, کوئی جتنے یہ ویسٹ ایشین کنٹریز ہیں, جتنے جی سی سی کنٹریز ہیں, وار کا حصہ نہیں بنی ہے. تو کہیں نہ کہیں امریکہ کا اس چیز پہ بھی بہت منوبل ٹوٹا ہے. اس کو لگ رہا تھا کہ شاید سعودی عربیہ, شاید یو اے, قطر, کویت میرے ساتھ اس ملک کا, یہ سارے ملک اس جنگ کا حصہ بنیں گے, اور چپ چاپ سے شاید امریکہ چاہ رہا تھا کہ پیچھے سے میں ہاتھ کھینچ لوں گا اور ان جو جی سی سی کنٹریز ہیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑنے چھوڑ دوں گا. وہ بھی نہیں ہوا. تو آبویسلی نقصان, جی, جہاں تک نقصان کی بھرپائی کی بات ہے تو یہ امریکن بیسز ہیں. انہوں نے زبردستی مڈل ایسٹ میں یہ ساری جی سی سی کنٹریز میں اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں. تو اگر ٹرمپ ابھی یہ کہتا ہے کہ نقصان ہمیں مڈل ایسٹ کے یہ جی سی سی کے کنٹریز بڑھ کے دیں گے, تو اس کا کوئی لاجک نہیں ہے. نہ یہ بیسز جی سی سی کے کوئی کہنے پہ بنے تھے, نہ ان کا لاسز دینے کا کوئی اس طرح کی کوئی انشورنس پالیسی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹرمپ کا آئے دن بلینز کا جو نقصان ہو رہا ہے, چاہے وہ اپنے بیسس کے تحت ہو, چاہے اس وار میں اپنے کئی سارے فائٹر جیٹس ہو, کئی سارے جو ان کے انٹرسیپٹرز یوز ہوئے ہیں, جو کہ ایران کے لیے مالی کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے, کیونکہ اس کے پاس جو ڈرونز بھی ہیں وہ مچ چیپر ریٹس میں بہت زیادہ افیکٹو طور پہ ثابت ہوئے ہیں. چاہے وہ اسرائیل میں ٹیل اویو پہ اٹیک پہ ثابت ہوئے ہوں, چاہے اس یو ایس کے جو بیسز ہیں جو تمام جی سی سی کنٹریز میں اس نے یوز کرے, اس کے لیے ثابت ہو. اور ابھی بھی مین چیز یہ ہے کہ ایران ابھی بھی ہار نہیں مان رہا ہے. ایران ڈٹا ہوا ہے, مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, جس طریقے کا تمہارا اٹیک آئے گا اس کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہم مضبوط ہیں, سکشم ہیں, امپاورڈ ہیں. تو ایک نیریٹو چینج ہو رہا ہے, گلوبل نیریٹو ایک حد تک چینج ہوا ہے. نقصان جہاں تک بھرپائی بھرنے کی جو بات ہے, تو جی سی سی کنٹریز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی ان کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا ہے, اور کہیں پہ بھی ان کی طرف سے کوئی نقصان کی بھرپائی ہونے نہیں والی ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب
अमेरिका भी डायरेक्ट पंगा ले चुका है जीसीसी के तमाम कंट्रीज से, वो सपोर्ट में खड़ा नहीं है। उसने कह दिया या तो ऑयल मुझसे, आज ही का उसका स्टेटमेंट है कि या तो मुझसे तेल खरीदो या फिर जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लो खुद ही से। तो इस तरह की ये जो एरोगेंट ईगोइस्टिक स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो ये अपनी जीसीसी कंट्रीज में भी सारे के सारे मुल्कों से पंगे लेके अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहा है। और जीसीसी मुल्क उसकी जो आर्म ट्विस्टिंग है या तानाशाही जिसे कह सकते हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इस जंग में साफ साफ ये नजर आते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये सही है और एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा और देर से सही, लेकिन बहरहाल जिस तरह की चीजें आ रही हैं और ये भी खबर आ रही है कि अवाम के साथ साथ जो हुक्मरान तबका है वो भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश है कि यहाँ से ये जो बेसेस हैं अमेरिका ये हटें और इन पे अटैक हो रहा है तो ठीक हो रहा है, हमें कोई परवाह नहीं और इनको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि कब तक प्रेशर हो। एक और चीज जो आई है वहां पे ये क्या है वो तो आप उसका जिक्र करेंगी। आज जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो फिलिस्तीन के कैदी हैं इजराइल के अंदर, तो एक कानून इजरायली पार्लियामेंट में आज पास कर दिया गया है। वहां जश्न मनाया जा रहा है, लोग जो है मिनिस्टर शराब पी रहे हैं और बड़ा खुश हैं कि उन्हें फांसी दे दी जाए। 11,000 के करीब वहां फिलिस्तीनी कैदी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई अहम लीडरान भी शामिल हैं। तो अब इसकी ओआईसी और जो अरब मुल्क हैं उन्होंने काफी मजम्मत की है इस बात को लेकर के, नाराजगी जाहिर की है, लेकिन क्या महज नाराजगी की हद तक ये रहेगा या अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से 11,000 लोगों के लिए फांसी का फरमान जारी कर देना या कानून बना देना, तो फिर तो ये तो दुनिया, मैं समझता हूँ ये तो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी होगा हुदा जरीवाला साहिबा, क्योंकि फिर जहां जहां जो जो लोग हैं कैदी फॉरनर सबको आप जो है फांसी दे दीजिए, हर कोई एक कानून बनाएगा और फांसी पर लटका देगा। जी कोई इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं करा है, इसराइल ने कोई रूल ऑफ जो वॉर्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करा है। यूएन कन्वेंशन हो जाए चाहे जिनीवा कन्वेंशन हो जाए, सबका वो उल्लंघन शुरू दिन से करता आ रहा है। ये जो नया कानून इसराइल के पार्लियामेंट में पास हुआ है जिसमें फलस्तीनियों को 11,000 से ज्यादा जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको फांसी देने की बात करी है, इस पे ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट के मुल्क से बोलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं बैक एंड पे इनकी बातचीत भी चल रही है, टॉक्स भी चल रहे हैं, क्योंकि ये जितने ये वॉर क्रिमिनल्स जो होते हैं ये क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं। तो इनको क्रिमिनल पहली बात तो बोलना ही अपने आप में इसराइल की बहुत बड़ी गलती है। दूसरी ये कि इस तरह का ये कानून जो पास करेंगे, तो जिस तरह से स्पेन इसराइल के अमेरिका के खिलाफ अड़ा हुआ है, उसी तरह से एक के बाद एक यूरोपियन मुल्क जो मुल्क सिग्निफिकेंस के हैं, चाहे रशिया हो गया चाइना हो गया, ये सारे के सारे भी यकीनन आगे आएंगे। ओआईसी की जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी ऑब्वियसली नाराजगी जाहिर करी है और कहीं ना कहीं स्टैंड भी लेंगे। कहीं ना कहीं ईरान ने एक चीज इस जंग में पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अगर आपको अपना स्टैंड रखना है तो अमेरिका इजराइल कोई भी हो जाए, उनका सारा का सारा जो प्रोपोगेंडा है उसको ध्वस्त करा है। इजराइल की आयरन डोम की बात होती थी, इनपेनिट्रेबल उसकी होने की बात होती थी। इजराइल ने आराम से टेल अवीव पे कितने सारे अटैक्स करे, कितने वहां के सिविलियन जो वहां पे पॉपुलेशन है उनका भी जो रेजिडेंसेस है वो भी नुकसान हुए हैं, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके पास उनकी अटैक करे हैं ईरान ने। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेंडा उनका ध्वस्त हो चुका है कि हम अनटचेबल हैं। ये बता दिया ईरान ने कि अनटचेबल ना ईरान है ना अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट चाहे हो जाए चाहे दुनिया के सारे ममालिक हो जाए, उनको कहीं ना कहीं एक बोलने का जो हौसला और हिम्मत है वो दिखाया ईरान ने कि आप हौसला करिए, हिम्मत दिखाइए, कोई भी ये सारे मुल्क अनडिफीटेबल नहीं है। तो ये चीज अब ओपनली, क्योंकि इजराइल एक तरफ यहाँ पे वॉर करवा के
ایران کو پریشان کر کے ایران کی چاہے وہ اسکول کی بچیوں پہ اٹیک ہو چاہے کوئی ریزیڈینشیل وہاں پہ ایریاز پہ اٹیک ہو کیونکہ ایران تو صرف اسکولز ہاسپٹل سویل پاپولیشن یہی سب اسرائیل اٹیک کرتا ہے. وہیں دوسری اور ایران نے کوئی اسکول پہ اسرائیل کے اٹیک نہیں کرا ہے کوئی ہاسپٹل پہ اٹیک نہیں کرا ہے. آبویسلی جو رول آف وار ہوتا ہے جو یو این کنونشن میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو یونائٹڈ چارٹر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ایران تو بخوبی طریقے سے فالو کر رہا ہے. اسرائیل نہ پہلے کر رہا تھا نہ ابھی کر رہا ہے نہ آگے اس سے کوئی کرنے کی امید ہے. تو یہ والی جو ان کے پارلیمنٹ میں بات پاس ہوئی ہے اس پہ یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ مڈل ایسٹ ملک کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیں گے. بات چیت آلریڈی ان کی چل رہی ہے پریشر وہ ضرور بنائیں گے چاہے اسرائیل پہ ہو چاہے امریکہ پہ ہو بیکاز اس طریقے سے 11,000 لوگوں کو آپ پرزنر آف وار بنا کے ان کو ایک جھٹ کر کے آپ پھانسی دے دیں یہ کوئی نہ دنیا کا قانون کہتا ہے نہ کسی ملک کا قانون کہتا ہے اور نہ ہیومینٹی کی تو خیر اسرائیل نے شروع دن سے ایسی کی تیسی کر دی ہے. بٹ اس قانون پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا ڈیفینیٹلی اس کو روکا جائے گا اور پورا کا پورا جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں وہ فلسطین کے سپورٹ میں شروع دن سے کھڑے آئے ہیں چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ دینے کی بات ہو چاہے اوپنلی اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کرنے کی بات ہو. ٹھیک ہے جس طریقے کا ایکشن ایران کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ایکشن نہیں ہوئے ہوں بیکاز ہر کنٹری کی اپنی ایک فورن ڈپلومیسی ہوتی ہے فورن پالیسیز ہوتی ہیں ایک مونارکی کے چلنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک آپریٹ کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں فلسطین کے اوپر جو پچھلے 2 سال سے ہم ایک جینوسائڈ اپنے آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ صرف 2 سال کا نہیں یہ 70 سال سے زیادہ پرانا مسئلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل شروع دن سے اپنی تاناشاہی فلسطین پہ کرتا آ رہا ہے. تو اس کا جو صبر کا پیمانہ ہے فلسطین کا وہ کب کا لبریز ہو چکا ہے کب کا پانی سر کے اوپر چڑھ چکا ہے اور اس بات پہ جوابی کاروائی یقیناً یہ او آئی سی میٹنگز کے تحت جی سی سی کنٹریز بھی دیں گی دنیا کے اور ملک بھی اس چیز پہ بولیں گے. رشیا اور چائنا ہو گیا اسپین ہو گیا بہت سارے ایسے ملک ہو گئے جو شروع دن سے اسرائیل کی کہیں نہ کہیں مذمت کرتے آ رہے ہیں اس کے اگینسٹ بولتے آ رہے ہیں اس کی جینوسائڈ کو کال آؤٹ کرتے آ رہے ہیں. تو اتنی آسانی سے ایک بل اسرائیل کے پارلیمنٹ میں اگر پاس ہو بھی جاتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہمیں اس بات کا پورا بھروسہ ہے امید ہے کہ یہ جتنے جی سی سی کے کنٹریز ہے خاص طور سے وہ اسرائیل سے اس بات پہ بات کریں گے اسرائیل کو اس بات پہ پریشرائز کریں گے کہ آپ انوسینٹ لوگوں کو چاہے آپ نے ان کو وار پرزنرز کے تحت کرمنلز کہہ کے کچھ بھی کہہ کے آپ نے بند کیا ہو بٹ آپ اس طرح سے ایک اوپنلی پھانسی نہیں دے سکتے. یہ ہر طریقے کے انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے اور ہر طریقے کے یونائٹڈ نیشنز کے چاہے وہ لاز ہوں چاہے دنیا کے کسی بھی طرح کے لاز ہوں اس کے یہ خلاف بات جاتی ہے. بالکل. اور آخر میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کیونکہ جس طرح کی بات ہوتی تھی کہ صاحب ایران جو ہے وہ جان بوجھ کر کے نقصان پہنچا رہا ہے وہ امریکی بیسز نہیں بلکہ دوسری جگہوں پہ بھی کر رہا ہے تو لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کیونکہ ٹرکی نے بھی منع کیا کہ نہیں یہ سازش ہے اسرائیل کی وہ انٹرنل اس طرح کے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ آپس میں ہی لڑے یہ آپس میں. تو کیا اب آپ کو وہاں کی کیا صورتحال لگ رہی کہیں کوئی ناراضگی ایران کے تعلق سے عوام میں یا اس طریقے سے کچھ دکھ رہا ہے؟ مجھے تو لگ نہیں رہا ہے کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے اب ان کا یہ شیعہ سنی یا آپس میں لڑانی یہ تو ختم ہو رہا ہے میرے خیال سے اینڈ میں. جی بیٹھ کے ریاض سے بیٹھ کے اس وقت آپ سے لائیو ہوئی ہوئی ہوں کوئی یہاں پہ ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کبھی کوئی سٹرائکس کی یا آپ کو اس طرح کی کوئی آواز آتی ہے یا شروع میں جیسے لوگوں کو آوازیں آئی ہیں تو وہ پتا ہے لوگوں کو کہ یہ سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے کوئی سکولز یا ہاسپٹلز کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا کوئی عام مارکیٹ پلیسز پہ ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو شروع دن سے محفوظ فیل کر رہے ہیں اور صرف سعودی عربیہ کے نہیں میں تمام جی سی سی کی کنٹریز کی بات کر رہی ہوں. دبئی میں میری لوگوں سے بات ہوئی ہے قطر کویت میں میری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہاں کے میڈیا کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے عام پبلک سے بھی میرے جاننے والے جو وہاں ہیں ان سے میں روبرو رہی ہوں.
کہیں پہ بھی لوگ اپنے آپ کو ٹارگیٹڈ یا انسیف محسوس اس لیے نہیں کر رہے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے، شروع دن سے ان کو پتا ہے کہ ایران کا ٹارگیٹ سویلین پاپولیشن ہے ہی نہیں، ایران کا ٹارگیٹ انوسنٹ جنتا ہے ہی نہیں، یہ ایران ہے، اسرائیل نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے کہ جا کے اسکولز پہ بم گرا دے، جبکہ اسرائیل نے شروع دن پہلے ہی جو ٹارگیٹ کیا تھا وہ پہلے سپریم لیڈر کو انہوں نے مارا، اس کے بعد پھر انوسنٹ اسکول کی بچیوں کو مارا، انڈیا سے جو شپ ایکسرسائز کر کے آ رہی تھی انوسنٹ سولجرز کو مارا جو بالکل انام تھے، جن کے پاس کوئی وار کی کوئی ویپنز یا کچھ نہیں تھے. تو ان کا تو شروع دن سے ٹارگٹ پاپولیشن ہی صرف بچے ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں، سویلینز ہوتے ہیں. لیکن سعودی عربیہ میں نہ کوئی اسکول، نہ کوئی ہاسپٹل، مڈل ایسٹ کے GCC کی کنٹریز میں کوئی بھی سویلین پلیس پہ اٹیک نہیں ہوا ہے. جتنے اٹیک ہوئے ہیں وہ US کے ملٹری بیسز پہ ہوئے ہیں، جتنے اٹیک ہوئے وہ ان کے US کے جو یہاں پہ ایئر کرافٹ ایکسرسائز کے لیے پارکڈ رہے ہیں ان کے اوپر ہوا ہے. جتنے اٹیک ہوئے ہیں وہ امریکن جو اسرائیل سپورٹنگ امریکنز ہیں صرف انہی پہ ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا ارامکو پہ جب اٹیک کرانے کی کوشش کرائی تھی تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ موساد کے ایجنٹس ہیں، UAE میں موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں. باقاعدہ سے یہاں پہ CIA کے لوگ جو انٹرنل یہ لڑائی کروانا چاہتے تھے کہ GCC کی کنٹریز بھی اس وار کا حصہ بن جائیں، ان کے کچھ ایجنٹس پکڑے گئے، کچھ آگے بھی پکڑے جائیں گے. تو آبویسلی ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے. GCC کنٹریز نے، ایک کنٹری نے بھی یہ نہیں بولا کہ ہم وار کا حصہ بنیں گے، ایک کنٹری نے بھی یہ نہیں بولا کہ ایران نے ہمارے ساتھ اس طرح کے ہمارے US بیسز کو اٹیک کریں تو ہم پلٹ کے ایران پہ اٹیک کرنے والے ہیں یا کوئی اٹیک کو سر انجام دینے والے ہیں. نہیں ہوا اس طرح کا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ایران کا شروع دن سے سویلین پاپولیشن ٹارگٹ کبھی نہ ہوگا، نہ تھا، نہ رہے گا. ان کا ٹارگٹ جو ایپسٹین فائل والے یہ سارے ٹرمپ جو ہیں، اسرائیل ہے، نیتنیاہو ہے، سارے وار کرمنلز جو یہ ہیں جو جینوسائڈ کرتے آ رہے ہیں فلسطین پہ، جو کہیں نہ کہیں ایران پہ جینوسائڈ کر رہے ہیں، ساؤتھ لبنان میں اٹیک کر رہے ہیں، یمن کو اس وار کا حصہ بنا رہے ہیں، مڈل ایسٹ کو اس وار کا شروع دن سے حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آبویسلی ایران کے خلاف کوئی ایسا اینٹی شیعہ سینٹیمنٹس یہاں پہ نہیں ہے، کوئی اینٹی ایران سینٹیمنٹس میں نے یہاں پہ نہیں دیکھے. میں نے یہاں پہ جو نان سعودی لوگ ہیں ان سے انٹریکٹ کیا ہے، جو سعودی لوگ ہیں ان سے میں نے انٹریکٹ کیا ہے. تو یہاں پہ تو ایران سالوں سے، صدیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. سعودی عربیہ میں ایران کے بھی لوگ آپ کو مدینہ میں ملیں گے، آپ کو دبئی میں بہت سارے ایرانین پاپولیشن ملے گی. تو آبویسلی ایران کا اٹیک شروع دن سے اسرائیل تھا، امریکہ تھا، ٹرمپ تھا، نیتنیاہو تھا. یہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے غور و فکر ضرور ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ لوگوں میں ڈر و خوف نہیں تھا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ لوگ بالکل مطمئن بیٹھے تھے کہ ہم بالکل سیف ہیں، وار ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اس طرح کے کوئی لوگ مطلب اس طرح کے آئیڈیا میں نہیں بیٹھے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، ایوری تھنگ از فائن. لوگوں میں آبویسلی غور و فکر تھی، حکومت میں یہاں پہ غور و فکر تھی. کہیں نہ کہیں آبویسلی جب ایک دنیا میں وار ہو رہی ہوتی ہے اور اتنے کلوز ٹو GCC کنٹریز، مڈل ایسٹ جہاں پہ آپ بیٹھے ہو وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، یقیناً لوگ سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ رہ نہیں رہے، ہمارے بچے، ہماری فیملی کے لوگ محفوظ رہے یا نہیں رہے. لیکن اتنے دن انٹو دا وار کوئی بھی سویلین کیجوئلٹی ایز سچ نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ کو اکا دکا کوئی خبر سننے میں آئی ہو جو کہ آبویسلی کولیٹرل ڈیمیج کسی بھی وار کا حصہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ٹارگیٹڈ اٹیکس کیونکہ سویلینز پہ نہیں ہوئے. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا نظریہ، پرسیپشن یہ فارم ہو گیا ہے کہ ایران جس کے ساتھ دشمنی ہے ایران کی اور اوور آل پورے GCC کنٹریز کی، اسرائیل GCC کا اوپن اینیمی ہے. ٹائم اینڈ اگین ساری GCC کے ملک کہتے ہیں، اب اسرائیل کو اپنا اوپن اینیمی کہتے آئے ہیں. فلسطین کے لیے ہمیشہ سے GCC کے ملک کھڑے ہوتے آئے ہیں، فائنینشیل سپورٹ سے لے کے دوسری طریقے کا سپورٹ دیتے آئے ہیں. تو آبویسلی کہیں پہ گراؤنڈ پہ جہاں تک جیسے آپ نے ابھی بات کہی کہ شیعہ اور سنی کو لڑا کے اس وار کو مزید ایگریویٹ کر کے جو امریکہ چاہ رہا تھا وہ ہوا نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں ٹاکس میں دوسرے ملک چاہے پاکستان کا انوالومنٹ ہو، پیچھے سے رشیا اور چائنا کا جو ایران کو سپورٹ ہے، تو بڑے بڑے پلیئرز اس چیز میں انوالو ہیں.
کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جو نان اسرائیل امریکن سپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے شروع دن سے کھلا ہوا ہے. امریکہ میں خود میں ایک انٹرنل جھڑپ جو ہو رہی ہے, جو ان کا ریجیم چینج کرنے چلے تھے وہ ایران کا, لیکن ان کا ریجیم چینج ہوتے ہوئے بہت جلد نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں میٹر کرتی ہیں. اور انٹرنیشنلی آپ ڈپلومیٹکلی دیکھیں, کہیں پہ بھی کوئی ملک اب امریکہ پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یورپ آبویسلی اس چیز سے خاص طور پہ فکر مند ہے کہ آئل پرائسز, ایل پی جی پرائسز اور گیس پرائسز میں جو ہائک آلریڈی آ چکا ہے, تو آگے جا کے جو آئل کا سچویشن وہ کیا ہے, جو ان کا پیٹرو ڈالر کی جو منوپلی ہے وہ ختم ہونے کی بات چل رہی ہے. تو اس پہ امریکہ کو بہت زیادہ فکر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے, بنسبت اس کے کہ وہ جی سی سی کو لڑانے کی سوچے, یا بنسبت اس کے کہ ایران کو کہیں نہ کہیں ولن بنانے کی وہ سوچے. اس کو اس وقت اپنا خود کا جو تختہ پلٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. بالکل بالکل صحیح آپ نے کیا. تو اور بہت اچھا اپڈیٹ آپ نے دیا ہے سعودی سے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا, اور مجھے علم تھا کہ آپ روزے سے بھی ہیں اور ٹائم بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اب افطار کا. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو مدعو کروں گا, اور امید ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں گی. تو بہت بہت شکریہ. تو یہ تھیں ہدا زریوالا صاحبہ, جو کہ ہم سے ریاض سعودی عرب سے اس وقت لائیو تھیں, اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی. جو وہاں کی صورتحال ہے اس کا انہوں نے جو جائزہ لیا وہ یہاں پہ بیان کیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہوگا, اور آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, اور آپس میں جو ٹکراؤ کی سازشیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ناکام ہوں گی. تو ہمیں دیجیے اجازت, اور ہم پھر 10:30 بجے جیسا کہ روز لائیو ہوتے ہیں پھر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. شکریہ.